صادر ہونے والے زیارت نامہ اربعین کا ایک حصہ تلاوت کیا، جس میں چھٹے امام نے بتایا کہ اگر آپ نے بارگاہ حسین ابن علی میں حاضر ہونا ہے، اگر قضائے حسین ابن علی کو انجام دینا ہے، اگر ذکر حسین ابن علی کو برپا کرنا ہے، تو کس منشور، کس اصول اور کس نصاب کے تحت کرنا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ قلبی لقلبکم سلمن، اے مولا میرا دل آپ کے دل کے ساتھ تسلیم ہوا، وَأَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ، اور میں نے اپنے امر کو آپ کے امر و حکم کے ساتھ کے تابع کر دیا، وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، اور میری نصرت آپ کے لیے مکمل اور وعدہ ہو گئی۔ کب تک؟ حتیٰ یاذن اللہ، جب اللہ اس کا اذن دے گا۔ فَمَعَاكُمْ مَعَاكُمْ، اے مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور تاکیداً صرف آپ کے ساتھ ہوں، لا مع عدوکم، اور میں آپ کے عدو کے ساتھ ہرگز نہیں ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس مجلس میں اسی حصے پر زیارت نامے کے مختصر سے چند گزارشات پیش کریں گے۔ تاریخ کے اندر جب ہم کربلا شناسی کے باب سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بہت واضح طور پر نظر آتی ہے، بہت بین اور آشکار بات نظر آتی ہے کہ دنیا ایک نظر رکھتی ہے اور حسین ابن علی ایک نگاہ دیگر رکھتے ہیں، یا میں لفظ بدل دوں تو دنیا کی نظر کچھ اور ہے اور حسین کی نگاہ کچھ اور ہے۔ دنیا کا انداز کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن حسین کے اطوار کچھ اور نظر آتے ہیں۔ دنیا کے معیارات کچھ الگ نظر آتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کے معیارات کچھ الگ نظر آتے ہیں۔ حسین ابن علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے میدان کربلا میں دنیا کے ہر خود ساختہ معیار کے اوپر خط بطلان کھینچ دیا کہ دنیا نے جتنے معیار خود سے بنائے جو خدا کی طرف سے تائید یافتہ نہیں ہے، حسین نے ہر اس معیار کو رد کر کے ایک الہی معیار قائم کر دیا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں جو بہت واضح سی مثال ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ دنیا کی نظر میں زندہ کون ہے؟ دنیا زندہ اس کو مانتی ہے جو بولتا ہو، جو چلتا پھرتا ہو، جو آمد و رفت رکھتا ہو۔ حسین ابن علی نے اس معیار پر بھی خط بطلان کھینچ دیا، اور حسین نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ تمہاری نگاہ میں زندہ وہ ہوتا ہے جس کا بدن اس کے سر سے پیوست ہو، لیکن دین و خدا و حسین و رسول کی نگاہ میں زندہ حقیقتاً وہ ہوتا ہے جس کا سر اس کے بدن سے راہ خدا میں جدا کر دیا گیا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا معیار ہے جو دنیا کے معیار سے الگ ہے۔ جب دنیا کا معیار کچھ اور حسین کا معیار کچھ اور ہے، تو یہاں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ دنیا والے کچھ اور ہوا کرتے ہیں اور حسین والے کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ دنیا کچھ اور ہے اور حسین کچھ اور، تو جو دنیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ اور ہیں، اور جو حسین سے جڑ جائیں اس سے الگ ہوا کرتے ہیں۔ اگرچہ جسمانیت میں ظاہری بدن کے اعتبار سے دنیا والے حسین والوں جیسے نظر آئیں گے اور حسین والے دنیا والوں جیسے نظر آئیں گے، لیکن دین محمد میں انسان کی حقیقت کو جسمانیت سے نہیں ناپا جاتا، بلکہ دین محمد میں انسان کی حقیقت کو اس کی روح، اس کی فکر، اس کی کردار، اس کے معیارات پر ناپا جاتا ہے۔ اور جب اس معیار پر ناپا جائے تو دنیا والے کسی اور طرف نظر آئیں گے اور حسین ابن علی والے کسی اور طرف نظر آئیں گے۔ یہ سید الشہداء کی وہ انفرادیت ہے، یہ سید الشہداء علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہے۔ جنگ کربلا ایک ایسی جنگ ہے جس نے ہر معیار دنیاوی کو باطل قرار دیا۔ یہ ثابت کیا عملاً کہ یہ معیار نہیں ہے۔ دنیا کی نظر میں ایک اور مثال عرض کر دوں تاکہ ہم اپنے اس مقصد تک پہنچ سکیں کہ دنیا کی نظر میں جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں ایک فریق جیتتا ہے اور دوسرا فریق ہارتا ہے۔ ہار اور جیت کا معیار دنیا کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی نظر میں جو زخمی ہو جائے، جو مجروح ہو جائے، جو گر جائے، جو مر جائے،
جو قتل ہو جائے وہ شکست کھا جاتا ہے۔ لیکن حسین ابن علی نے جب اس معیار کو باطل قرار دیا تو کس طرح قرار دیا کہ دنیا کی اس نگاہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، پوری دنیا کی اس نگاہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک شخص نے سید سجاد سے سوال کیا تھا کہ سید سجاد کربلا جا کر کیا ہوا، کیا ملا کربلا جا کر؟ جب آپ نے اتنی قربانی دے دی آخر نتیجہ کیا نکلا، آخر اس مارکے میں آپ کو ملا کیا؟ تو سید سجاد نے اس کو کہا کہ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ جنگ کربلا میں کیا ملا، جنگ کربلا میں کون جیتا اور کس نے شکست کھائی، تو یہ بات بھی جان لے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے دو فریقین کے درمیان تو ان میں ایک تیسرا مدعا ہوتا ہے جس کے اوپر جنگ ہوتی ہے۔ جس موضوع پہ جنگ ہو، جس چیز کے بارے میں جنگ ہو، وہ ایک تیسری چیز ہے جو کسی بھی جنگ میں اہمیت رکھتی ہے۔ اور سید سجاد نے بتایا کہ دنیا کی نگاہ کی نمائندگی کرنے والے، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ کربلا جا کر کیا ہوا، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ کربلا میں کون جیتا اور کس کی شکست ہوئی، تو پھر سن، ابھی چند لمحے انتظار کر۔ انتظار کیا اور اس کے بعد مسجد سے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو سید سجاد نے اس سے کہا کہ بندہ خدا سن لے کہ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ کربلا میں ہمیں کیا حاصل ہوا، تو ہم نے کربلا میں جنگ کی تھی دین محمد کے تحفظ اور دفاع کے لیے، اور یہ آذان بتا رہی ہے کہ آج دین محمد محفوظ ہے یزیدیت کے شر سے۔ اور اس آذان کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یزیدیت سر بچانے کے باوجود شکست کھا گئی، لیکن حسین ابن علی سر کٹانے کے باوجود فتح یاب ہوئے۔